فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، ترقی کے اس سفر کے دوران سلومی نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ یہ اندازہ تم نے کیسے نکال لیا؟ عدنان نے حیرت سے پوچھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ خود غرض بھی ہے اور موقع پرست بھی۔ اگر اسے کوئی امید نظر آئی ہوگی تو اس نے اس سے فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ تم سے جس انداز میں بات کرتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے تم پر بہت مان ہے۔ ایسا اسی وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تمہارا اندازہ درست ہے، اس نے بیس پارٹی میں شمولیت تو اختیار نہیں کی تھی، مگر اس نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اسے سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے۔ میرے اس مقام تک پہنچنے میں اس کا بڑا حصہ ہے۔ بعض سازشوں کا علم مجھے سلومی کے ذریعے ہی ہوا اور کچھ مخالفین کو ٹھکانے لگانے کے لیے میں نے سلومی کا ہی سہارا لیا۔ سازشوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جرائم پیشہ افراد کا ہی سہارا لیا جاتا ہے اور ایسے حلقوں میں سلومی کا خاصا عمل دخل تھا، اس لیے اسے سازشوں کی بنک مل جایا کرتی تھی اور وہ مجھے ان سے آگاہ کر دیا کرتی تھی۔ تب تو تم نے اس کا دل توڑ کر بہت برا کیا۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے میرے لیے جو کچھ کیا میں نے اس سے بہت زیادہ اسے واپس کر دیا۔ اب میری طرف سے اس کا کوئی قرض باقی نہیں رہا۔ میں کسی مرحلے پر اسے نہیں بولا۔ اگر میں نے جواباً اس کی مدد نہ کی ہوتی تو وہ آج بھی ایک معمولی درجے کی طوائف ہی ہوتی، لیکن وہ اب بھی نہیں بدلی۔ اس کا رجحان اب بھی جرائم پیشہ لوگوں کی طرف ہے۔ میں ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ عدنان خود بھی ایک خود غرض اور موقع پرست آدمی تھا۔ اس سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ ایک ملازم کافی لے کر آیا اور میں نے سونیا سے کافی بنانے کے لیے کہا۔ وہ سر جھکا کر پیالیاں سیدھی کرنے لگی۔ میں کافی شوق سے نہیں پیتا مگر آج پیوں گا، عدنان نے کہا۔ ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کافی پینا بھی ایک اعزاز ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی اعزاز حاصل کرنے کی توقع بھی نہیں ہے، میں نے کہا، اس لیے کہ سونیا نے شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سونیا اور عدنان نے بیک وقت چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عدنان نے کہا، میں نے آج تک کسی کو یہ پیشہ ترک کرتے نہیں دیکھا، اب دیکھ لو۔ میں نے بڑے سکون سے کہا، آج کے بعد سونیا رائل کلب کا رخ بھی نہیں کرے گی۔ یہ بڑی ناممکن سی بات ہے۔ عدنان نے بڑے مضطربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا، میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر یقین نہیں کر سکتے تو اس بات پر کیسے یقین کرو گے کہ ہم دونوں شادی کر چکے ہیں؟ سونیا کے ہاتھ سے کافی کی پیالی گرتے گرتے بچی جو وہ عدنان کی طرف بڑھا رہی تھی، اور عدنان کی تو آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اگر تم نے شادی کر لی ہے تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، وہ پہلو بدل کر بڑبڑایا۔ میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ کیا یہ خبر سن کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی عدنان؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے تو مبارکباد تک نہیں دی۔ جب خوشی ہوگی تو مبارکباد بھی دوں گا، ابھی تو صرف حیرت ہی ہو رہی ہے۔ معلوم نہیں تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ تم جیسے آدمیوں کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ سونیا زبردست قسم کی بے بسی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری حرکت پر اپنے رد عمل کا اظہار کس طرح کرے۔ عدنان وہاں موجود نہ ہوتا تو معلوم نہیں وہ کیا کرتی۔ اب ہمیں یہاں سے واپسی کے لیے کیا کرنا ہوگا عدنان؟ میں نے کافی ختم کرتے ہوئے کہا، تمہارے پاس گاڑی تو موجود ہوگی، اگر نہیں ہے تو میں اپنی گاڑی میں تمہیں بھجوائے دیتا ہوں، عدنان نے کہا۔ شکریہ عدنان، میری گاڑی عقبی سڑک پر موجود ہے، ہم چلے جائیں گے، میں نے کہا اور سونیا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم عقبی دیوار کود کر یہاں داخل ہوئے تھے مگر اب گیٹ سے واپس جاؤ گے۔ لاؤ چابی مجھے دو، میں تمہاری گاڑی سامنے منگوائے لیتا ہوں۔ میں نے کار کی چابی نکال کر عدنان کے حوالے کر دی اور اس نے ایک ملازم کو بلا کر اسے چابی دیتے ہوئے ضروری ہدایات دی۔ پھر ملازم کے جانے پر میری طرف مڑا۔ میرا وہ آدمی زندہ نہیں بچا جس پر تم نے عقبی برآمدے میں حملہ کیا تھا۔ اس نے اچانک ہی مجھ سے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ شروع سے اب تک میرے ساتھ ہی تھا اور یہ اطلاع کسی کے ذریعے اس تک نہیں پہنچی تھی۔ اگر میرے سامنے اسے اطلاع ملتی تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا۔ اس کے علاوہ تمہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے 5 مزید افراد سے بھی نمٹنا پڑا، جن میں سے ایک حسین تھا جسے تم اسی کے پستول کی زد پر یہاں تک لائے تھے۔ اس نے مجھے مزید حیران کرنے کے لیے کہا مگر اب میں مزید حیران ہونے کے موڈ میں نہیں تھا، بلکہ میں نے الٹا اسے حیران کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔
غالباً تمہاری معلومات کا راز اس کمرے میں پوشیدہ ہے۔ میں نے خواب گاہ میں نظر آنے والے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا جو وہاں زائد دکھائی دے رہا تھا۔ ایک دروازہ تو باتھ روم کا تھا مگر دوسرے دروازے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یقیناً کوئی انتہائی اہم وجہ تھی جس کے تحت وہ دروازہ وہاں رکھا گیا تھا۔ عدنان چونک پڑا۔ یہ اندازہ تم نے کس طرح لگایا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بڑی معمولی سی بات ہے عدنان، جس عمارت میں خفیہ ٹی وی کیمروں کا نظام موجود ہو اس کے بارے میں یہ بات حلق سے نہیں اترتی کہ اس کے مالک نے کیمروں کے ذریعے نگرانی کا نظام مکمل طور پر دوسروں کے سپرد کر رکھا ہوگا۔ یقیناً کوئی ایسا بھی ذریعہ ہوگا جسے استعمال کر کے وہ خود بھی دوسروں کی نگرانی کر سکتا ہو۔ میرے اس نظریے کو 3 باتوں سے تقویت ملتی ہے۔ تم نے سلومی سے کہا کہ علی کی جیب سے پستول نکال لو، یعنی تمہارے علم میں تھا کہ میری جیب میں پستول ہی ہے، ریوالور نہیں ہے۔ دوسری 2 باتیں تم نے ابھی کہی ہیں، ایک یہ کہ وہ محافظ مر گیا جس پر میں نے عقبی برآمدے میں حملہ کیا تھا، اور دوسری یہ کہ مجھے یہاں تک پہنچنے کے لیے 5 مزید افراد سے نمٹنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی یہ ہے کہ تم میرے استقبال کے لیے پوری طرح تیار تھے، ورنہ تم جیسے آدمی کی خواب گاہ میں مسلح محافظوں کی موجودگی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ان سب باتوں سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے خفیہ کیمروں سے تم نے براہ راست سارے مناظر دیکھے ہیں، تم تک کسی اور ذریعے سے اطلاعات نہیں پہنچی۔ اب یہ مسئلہ رہ جاتا ہے کہ وہ کنٹرول روم کہاں ہے جہاں سے تم نے یہ سارا منظر دیکھا۔ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایسا خفیہ کیمرہ خواب گاہ سے ملحق ہی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ اضافی دروازہ بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اسی خفیہ کمرے کا دروازہ ہے۔ مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ تم غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تمہاری صلاحیتیں اس انتہا کو پہنچی ہوئی ہوں گی۔ عدنان عباسی نے طویل سانس لے کر کہا، کلب میں تم نے مجھ سے جس انداز سے بات کی مجھے اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ پھر جتنی بے پرواہی اور جس انداز میں تم وہاں سے اٹھ کر آئے تھے اس سے بھی مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ تم سونیا کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرو گے۔ اسی لیے میں نے راستے پر عقب نما آئینے پر نظر رکھی۔ میرا خدشہ اس وقت درست ثابت ہوا جب کلب سے لے کر یہاں تک میرا تعاقب کیا گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ تعاقب کرنے والی کار میں تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ تم کوٹھی میں بھی گھسنے کی کوشش ضرور کرو گے۔ میں نے اپنی حفاظت کا معقول بندوبست کر رکھا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان انتظامات کو آزمانے کا موقع ملا ہو۔ میں چاہتا تو محافظوں کو ہوشیار کر سکتا تھا، اس طرح تم بے خبری میں پکڑے جاتے یا مارے جاتے، مگر مجھے تو اپنے حفاظتی انتظامات کی آزمائش کا موقع ملا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ کیمرے اس طرح نصب ہیں کہ کوٹھی کا کوئی گوشہ بھی ان کی زد سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ذریعے کوٹھی کے ارد گرد ہونے والی نقل و حرکت بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ ان کیمروں پر ایسے لینز نصب ہیں جن کے ذریعے اندھیرے کا منظر بھی صاف نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تم اس وقت سے میری نظروں میں ہو جب عقبی سڑک پر کار سے اترے تھے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے جن لوگوں کی صلاحیتوں پر اعتماد کیا تھا وہ بالکل ہی ناکارہ ثابت ہوئے۔ اگر میں خود ہوشیار نہ رہا ہوتا تو اب تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس میں قصور تمہارے آدمیوں کا نہیں ہے عدنان، ان بیچاروں کا واسطہ غلط آدمی سے پڑ گیا تھا۔ میں خود بھی یہی محسوس کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنے لیے کام کرنے کی آفر کی ہے۔ اس آفر پر ہم بعد میں کسی وقت بات کریں گے۔ نہ تو اس بات کے لیے یہ وقت مناسب ہے اور نہ جگہ مناسب ہے۔ تم جس وقت اور جہاں چاہو گے میں تم سے بات کرنے کو تیار ہوں، مگر میں تم سے رابطہ کس طرح کروں گا؟ اس وقت تو میرا کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جس کا پتہ تمہیں بتاؤں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ میں بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ عدنان نے کہا۔ وہ ہمارے ساتھ کوٹھی کے گیٹ تک آیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ کوٹھی کے گیٹ سے کار باہر نکلتے ہی سونیا نے مجھ سے کہا، تم نے اسے یہ کیوں کہا کہ ہم نے شادی کر لی ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جسے سن کر مجھے غصہ آ جائے۔ سونیا نے مجھے غور سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ دونوں گاڑیاں پھر پیچھے لگ گئی تھی جو شروع سے ہی میرے تعاقب میں لگی ہوئی تھی۔ تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا علی۔ کچھ دیر بعد سونیا پھر بولی، تمہیں اس طرح وہاں نہیں گھسنا چاہیے تھا۔ پھر کس طرح گھسنا چاہیے تھا؟ میرا مطلب ہے تمہیں عدنان سے دور ہی رہنا چاہیے تھا۔ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے ہمیں چھوڑ کیسے دیا۔ وہ مجھ سے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا ہے۔ کوٹھی کی حفاظت کے لیے اس نے نامی گرامی بدماش رکھ چھوڑے ہوں گے۔ جب میں ان کے حصار کو توڑتا ہوا گزر گیا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہونا لازمی تھا کہ کسی طرح مجھے بھی ملازم رکھ لے۔ اس کا اور کام ہی کیا ہے؟
बसरा के गुंडों बदमाशों की सरपरस्ती यही तो कर रहा है। एक बदमाश इसके सिवा और कर भी क्या सकता है। मैं तो समझती हूँ मगर तुम नहीं समझते। मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था मगर तुम नहीं माने। सच्ची बात तो ये है कि मुझे खतरात से डर नहीं लगता, मगर मैं बिला वजह खतरात से खेलना भी पसंद नहीं करता, और जहाँ खतरा मोल लेना नागुज़ीर हो जाए वहाँ पीछे भी नहीं हटता। मैंने तुमसे वादा कर लिया था कि क्लब में सलोमी से नहीं उलझूंगा। उसके बाद किसी सड़क पर भी उससे उलझा नहीं जा सकता था। वाहिद तरीका यही रह गया था कि उसकी कोठी के अंदर घुस जाऊं, और मैंने वही किया। अब तो मुझे भी तुमसे खौफ महसूस होने लगा है। रॉयल क्लब में आने वाले मामूली हैसियत के लोग नहीं होते, मगर मैंने उन सब को हमेशा अदनान से खौफजदा ही देखा है। लेकिन तुम्हारे सामने तो खुद वो दबा दबा सा लग रहा था। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो तुम्हारी खुशामद कर रहा हो। तुम्हारा मुशाहिदा बहुत अच्छा है। हाँ, वो मेरी खुशामद ही कर रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैं आसानी से उसके काबू में नहीं आऊंगा। उसने चूंकि अपनी आंखों से मेरी कारकर्दगी देखी है, इसलिए मुझे छोड़ेगा नहीं। मेरी बड़ी से बड़ी शरायत भी मंजूर कर लेगा। यही देख लो कि उसने कितनी आसानी से हमें वहाँ से निकल आने दिया। क्या तुम उसके लिए काम करने पर रजामंद हो जाओगे? सोनिया ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता, तो फिर तुमने साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? बाद में इनकार करोगे तो वो मुश्ताइल हो जाएगा। अगर तुम्हें वहाँ से निकालने का मरहला दरपेश ना होता तो मैंने उसी वक्त साफ इनकार कर दिया होता। और ये बात तुम भी अच्छी तरह समझती हो कि अगर मैं उससे उलझता तो वहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता। सच्ची बात तो ये है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि वहाँ इस कदर जबरदस्त हिफाजती इंतजामात से वास्ता पड़ेगा। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा हो जाता तो उसे कोठी तक पहुँचने ही ना देता। अगर वो किसी सूरत कोठी तक पहुँच भी जाते तो मैं अंदर पहुँचने के लिए कोई और तदबीर इख्तियार करता। उसके हिफाजती इंतजामात को तोड़ना किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, सोनिया ने कहा, और मैं धीरे से हंस दिया। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही मालूम होता है, मैंने टालने वाले अंदाज में कहा। बज़ाहिर का क्या मतलब? साफ साफ बात क्यों नहीं करते कि ऐसा करना अमलन नामुमकिन है? अगर वाकई ऐसा होता तो एतराफ कर लेने में कोई बात नहीं था, लेकिन हकीकत यह है कि ये हिफाजती इंतजामात कुछ भी नहीं है। तुम बड़े बड़े दावे करने के खप्त में मुब्तिला हो, सोनिया ने चिढ़कर कहा। इस वक्त अगर किस्मत ने यावरी ना की होती तो जुबान चलाने के लिए जिंदा ना होते। उन्होंने भी मुझे बड़बोले का लकब दिया था, मैंने बेख्याली से कहा। यह जुमला कतई गैर इरादी तौर पर मेरे मुंह से निकल गया था। किसने तुम्हें बड़बोले का लकब दिया था? सोनिया का सवाल मुझे होश में ले आया। कुछ नहीं, मैंने गड़बड़ा कर कहा। शायद मैं वाकई बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, इसीलिए सब मुझे बड़बोले का लकब अता कर देते हैं, मगर मैं तो तुम्हारी कदर करती हूँ। सोनिया ने हंसकर कहा, मेरे लिए तो तुम किसी बेशकीमत हीरे से भी ज्यादा कीमती हो। वो तो अदनान अब्बासी के लिए हूँ, हालांकि उसे एक से बढ़कर एक लोगों की खिदमात हासिल हैं। अब देखना यह है कि मेरी खिदमात हासिल करने के लिए कौन कौन सी पेशकशें करता है। हम अपनी आर्जी क़यामगाह के करीब पहुँच गए थे। रात का 1 बज चुका था। सड़कों पर सन्नाटा था, मगर गुज़श्ता रात वाले वाक़े के सबब पुलिस गश्त करती नजर आ रही थी। मुताक़ब गाड़ियां मुस्तकिल तौर पर मेरी कार के पीछे लगी हुई थी, लेकिन आज रात उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। इलाके में पुलिस मौजूद थी और मुझे यकीन था कि वो पुलिस की नजरों में आने का खतरा हरगिज मोल नहीं लेंगे। हमारे बंगले में दाखिल होते ही फोन की घंटी बजी। सोनिया ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। जवाब में मैं खुद फोन की तरफ बढ़ गया। तुम तो बड़े बाकमाल आदमी निकले। फोन पर दूसरी तरफ से वही मानूस आवाज आ रही थी जिसने मेरा पीछा पकड़ रखा था। भेड़िए के बट में घुसकर सही सालम निकल आए। मैं इससे ज्यादा बाकमाल हूँ मिस्टर पर्दानशी, मैंने चुभते हुए लहजे में कहा, और वो 8 आदमी मुझ पर काबू पाने के लिए कतई नाकाफी हैं जो मेरा ताकुब करते फिर रहे हैं। बकिया 7 तो महज तुम्हारी निगरानी के लिए हैं, वरना मैं तन्हा ही तुम्हारे लिए काफी हूँ। बहुत खूब मिस्टर पर्दानशीन, मैंने तंजिया लहजे में कहा। तुम मुझे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हो कि उन 8 में तुम खुद भी मौजूद हो। तासुर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ मिस्टर नॉर्मन शैलोफ, मैं दर हकीकत उन्हीं में से एक हूँ। ये अलग बात है कि तुम उनके दरमियान मुझे शिनाख्त नहीं कर सकते। तुम नॉर्मन शैलोफ को धोखा नहीं दे सकते मिस्टर पर्दानशीन, मैंने मजबूत लहजे में कहा। तुम उनके दरमियान नहीं थे, अगर होते तो मेरी नजरों से बच नहीं सकते थे। तुम बकवास कर रहे हो। तुम्हारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे मुझे शिनाख्त कर सको। अगर ना होता मिस्टर पर्दानशीन तो मैं हरगिज इतने यकीन से ये बात ना कहता कि तुम उनके दरमियान नहीं थे। तुम ब्लफ कर रहे हो, इस तरह मेरी हकीकत जानना चाह रहे हो। मैं इस किस्म की चालों से खूब वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस किस्म के मुकाबलों में ब्लफ किए जाते हैं, मगर जिस ब्लफ की तुम बात कर रहे हो वो मेरे लिए कतई बेमकसद है।
میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یقین ہے کہ تم ان 8 میں نہیں تھے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہے تم ان 8 میں نہیں تھے۔ کیا میں تمہیں یقین اور علم کے درمیان فرق سمجھاؤں مسٹر پردہ نشین؟ تمہارے چہکنے کی وجہ یہ ہے کہ تم علاقے میں پولیس کو گشت کرتے دیکھ چکے ہو اور تم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ کم از کم آج رات تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ یقین اس خیال کو کہتے ہیں جو انتہائی پختہ ہو، میں نے شرارت آمیز انداز میں کہا، اور جہاں یقین کی سرحدیں ختم ہوتی ہیں اس سے کہیں آگے سے علم کی سرحدیں شروع ہوتی ہیں۔ کوئی انتہائی پختہ یقین کسی بھی وقت غلط ثابت ہو سکتا ہے مگر علم غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم کے معنی ہے جاننا اور آدمی جو بات جانتا ہے۔ میں نے تمہاری خرافات سننے کے لیے فون نہیں کیا تھا، انتہائی خراب لہجے میں کہا گیا۔ تو کیا اپنی خرافات سنانے کے لیے فون کیا تھا؟ میں نے سونیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، اور دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو جانے پر میں نے بھی مسکراتے ہوئے فون بند کر دیا۔ معلوم نہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہو۔ عقل مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ان لوگوں کو جل دے کر نکل جاتے، مگر تم تو آ بیل مجھے مار کی تصویر بنے ہوئے ہو۔ سونیا بڑبڑائی، ایسے ہی کھیلوں میں تو لطف آتا ہے۔ کل عدنان عباسی کو صاف جواب دوں گا تو ممکن ہے وہ بھی دشمنی پر اتر آئے، تب اور زیادہ مزہ آئے گا۔ ایسی حرکتیں مت کرو علی، آخر تمہیں ضرورت کیا ہے عدنان کو چھیڑنے کی؟ میں نے اسے وعدہ کر لیا ہے، اس لیے رابطہ تو بہرحال ضرور قائم کروں گا اور مذاکرات بھی ہوں گے۔ اچھا تو میری یہ بات مان لو کہ اس سے جو بات بھی کرنی ہو فون پر ہی کر لو، اس طرح کم از کم تم محفوظ تو رہو گے۔ کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ ہماری قیام گاہ سے لا علم ہوگا؟ میں نے متخیرانہ لہجے میں کہا۔ اسے علم ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ نہ تو میں نے اسے کچھ بتایا ہے اور نہ ہی تم نے اسے کچھ بتایا ہے۔ تم بڑی خوش فہمیوں کا شکار ہو سونیا۔ اب تک نہ صرف وہ ہماری قیام گاہ کا سراغ لگا چکا ہوگا بلکہ یہاں کی نگرانی بھی شروع ہو چکی ہوگی۔ کیا اس کے پاس الہ دین کا چراغ موجود ہے؟ سونیا جنجلا کر بولی، تم کیسی ناممکن قسم کی باتیں کرتے ہو جنہیں عقل تسلیم ہی نہ کرے۔ عقل بیچاری تو ہمیشہ بے قصور ہوتی ہے، کوئی اس پر زور ہی نہ دینا چاہے تو وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، تم اسے مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ اس نے ہمارے سامنے جو اعترافات کیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراق کی پولیس کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ عدنان عباسی کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ حکومت کے کسی محکمے کا بڑے سے بڑا افسر بھی اس کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں کر سکتا، محض اس لیے کہ وہ حکمراں پارٹی کی ناک کا بال ہے۔ کوئی بھی حکومت جو اپنی بقا کے لیے اس قسم کے افراد پر انحصار کرتی ہے وہ دراصل قانون کی دھجیاں اڑانے کا سامان پیدا کرتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا کوئی کام رک نہیں سکتا۔ اس نے ہماری کار کا نمبر نوٹ کر لیا ہوگا اور اس کے محض ایک فون پر رجسٹریشن آفس میں زلزلہ آ گیا ہوگا۔ نمبروں کے ذریعے پتہ معلوم کرنا 15 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہوتا۔ غضب خدا کا علی، سونیا نے خوف زدہ ہو کر کہا، تم تو دوسروں کے ہوش اڑا دیتے ہو، یہ تو دوسروں کا قصور ہوا۔ میں نے ہنس کر کہا، میری باتوں سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور ادھر مخالف جو چالیں عملاً چل رہا ہے اس سے ان کے ہوش نہیں اڑتے۔ سچ بتاؤ علی، اتنی خوفناک قسم کی باتیں معلوم ہوتے ہوئے بھی تم اس قدر پرسکون کس طرح رہتے ہو؟ میں جانتا ہوں کہ کوئی مقابلہ جیتنے کے لیے پرسکون رہنا بہت ضروری ہے۔ بدحواسی سے عقل خبت ہو جاتی ہے اور مخبوط الحواس شخص کبھی کوئی مقابلہ نہیں جیت سکتا۔ میں نے سونے سے قبل بنگلے میں ان جگہوں کا اچھی طرح معائنہ کیا جہاں کوئی خطرناک ہتھیار وغیرہ چھپائے جانے کا امکان ہو سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہماری گفتگو سننے کے لیے کوئی آلہ وغیرہ چھپا دیا گیا ہو، مگر میں ایسی کوئی چیز برآمد نہیں کر سکا۔ تلاش کے دوران سونیا مستقل میرے کان کھائے جا رہی تھی اور میں مختصر جوابات دے کر اسے ٹالے جا رہا تھا۔ تم نے عدنان سے یہ کیوں کہا تھا کہ میں نے اپنا پیشہ ترک کر دیا ہے اور آئندہ رائل کلب نہیں جاؤں گی؟ اچانک اس نے سوال کیا۔ اس کا جواب میں تمہیں پہلے بھی دے چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس پر مجھے غصہ آ جائے۔